بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھاٹ آف دا ڈے میں ہم مسجد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مسجد ایک ایسی شاندار جگہ ہے جہاں پر اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ایک ہی محلہ، ایک ہی کالونی، ایک ہی علاقہ کے لوگ دن میں 5 مرتبہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، خالص ہوتی ہیں، وہ للہیت ان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے ان کی کیفیات جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور پاکیزہ ہوتی ہیں، اور ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مساجد میں عبادت جاری رہے اور جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، وہاں معاشرے کی اصلاح نہ ہو، اہل محلہ کے حالات ویسے کے ویسے رہیں، بلکہ محلہ کے جو لوگ ہیں اور جو وہاں کی معاشرتی حالت ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا رہے، اس میں خرابی آتی رہے، اس میں برائی پنپتی رہے، اور ساتھ کے ساتھ مسجد میں عبادت بھی چلتی رہے، تو پھر وہ عبادت قابل غور ہے۔ اس عبادت کو اور اس عابد کو رک کے یہ دیکھنا ہوگا کہ میری عبادت اثر انگیز کیوں نہیں ہے، میری عبادت میں اثر کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اصلاح تھا، ایک دوسرے کی ہمدردی تھا، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا تھا، اصلاح معاشرہ تھا۔ تو اگر یہ لوگ جو اہل علاقہ ہیں، محلے میں، مسجد میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، اور یہ سارے اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک، کیا بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو مسجد میں اکٹھے ہونے کا مقصد یقینی طور پر عبادت ہے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے اور اپنی بندگی اور اپنے عجز کا اظہار کرنا ہے، اس سے انکار قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے ہی مسجد میں جاتے ہیں، لیکن کچھ اس کے ذیلی مقاصد بھی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بڑے اعلیٰ عرفہ برتر مقصد کے ساتھ ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر عبادت ہو رہی ہے اور اس عبادت کا فائدہ محلے والوں کو، علاقے والوں کو، معاشرے والوں کو نہیں ہو رہا، تو پھر یہ رک کے دیکھنا پڑے گا کہ اس عبادت میں وہ اثر انگیزی کیوں نہیں ہے۔ چنانچہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اہل علاقہ کا یہ فرض ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ وہ جس جگہ، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد سے ملحقہ جو علاقہ ہے، اس کی جو معاشرتی زندگی ہے، اس میں یہ سارے لوگ مل کر اصلاح پیدا کریں، اس کی بہتری کا کام کریں، اور اسی لیے مسجد کو ایک طرح سے کمیونٹی سینٹر کا درجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال بھی رکھیں، اور اہل علاقہ، اہل محلہ کے دکھوں اور ان کی پریشانیوں اور ان کی تکلیفوں کو جاننے اور سمجھنے کا ہمیں اللہ رب العزت شعور دے، اور ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوشش کاوش کر سکیں۔ اس خیال، اس فکر کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل کسی نئی سوچ، نئی فکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔